السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرزمین ناگپور کا یہ 3 روزہ آل انڈیا سنی اجتماع مذہب اسلام و سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار ہے۔ کل میں نے تقلید شخصی کے موضوع پر تقریر کی تھی، اور غیر مقلدین زمانہ اور وہابیوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا تھا۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، آج کے اس دور میں دوسروں کی، وہابیوں کی، بد مذہبوں کی، رافضیوں کی، چکلالویوں کی، مودودیوں کی، خارجیوں کی تردید کے ساتھ ساتھ ان کے ابطال کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ سنیوں کی اصلاح بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں، گروہ ہیں، ان میں مذہب اہل سنت والجماعت ہی سچا مذہب ہے۔ بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات عین حق ہیں، بالکل صحیح ہیں۔ بے شک حق۔ اگر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہم سے ہوتی ہے، تو وہ ہماری غلطی تو ہو سکتی ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں مگر میرا مذہب غلط نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ مجھ میں کمی ہو سکتی ہے مگر میرے مسلک میں کوئی کمی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ میں اس موقع پر آپ سے یہ گزارش کروں گا، کچھ لوگ جو دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اپنی غلط فہمیوں کی بنیاد پر مذہب اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کا فتویٰ کیا ہے، ہمارے مذہب میں کیا ہے، جیسا جس نے بتا دیا وہ سن لیا، مس گائیڈ ہو گئے۔ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، کبھی بھی کسی باطل فرقے، کسی دوسرے گروہ سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اپنا فرقہ، اپنا گروہ مت بدلو۔
اپنی نسلوں کو قیامت تک اپنی اولادوں، ان کی اولادوں، اولادوں کی اولادوں کو یہ وصیتیں کر کے جاؤ کہ حق مذہب اہل سنت ہے اور تعلیمات اعلی حضرت کی بالکل درست ہیں. حق ہے، حق ہے، اگر بے کوئی شک. کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو وہ ہماری کمی ہے. جی بے شک. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے ہاں بریلی شریف کے علاقے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. بریلی شریف سے پیچھے پچھم میں ایک شہر ہے رامپور، وہاں کے ایک اپ ٹو ڈیٹ بابو جی میرے روم میں تھے، برابر میں سیٹ پہ بات چیت ہونے لگی، پڑھے لکھے تھے. بات چیت میں مجھ سے یہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ سنی لوگ نماز کم پڑھتے ہیں، دیوبندی نماز زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے بڑے دھیان سے ان کی بات سنی اور میں نے کہا پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ سبحان اللہ. تو بولے مولانا صاحب الحمدللہ میں سنی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ نماز کم پڑھتے ہیں، وہ زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہنے لگے کہ پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں. غور کر رہے ہیں نہیں آپ بات؟ یعنی خود پڑھ نہیں رہا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ سنی نماز کم کیوں پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر تم پڑھتے تو ان کی تعریفوں کی نوبت کیوں آتی، ان کی ستائش کیوں کرنا پڑتی؟ ہماری کمی ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز کو اہمیت کم دی جا رہی ہے، ہمارے عوام اس معاملے میں ڈھیل برت رہے ہیں، تو یہ ہمارے مسلک کی کمی نہیں ہے، ہمارے مذہب کی کمی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی پرسنل کمی ہے. بے شک، بے شک، بے شک. سمجھا؟ ان کمیوں کو ہمیں دور کرنا ہے. آل انڈیا سنی اجتماع کے اندر یہ آپ کو سبق لے کے جانا ہے. مذہب تو بالکل صحیح ہے، ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں کو ٹٹولنا ہے اور ان کو دور کرنا ہے. اور ہم کو یہ دکھانا ہے کہ نماز والے بھی ہم ہیں، نیاز والے بھی ہم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھا آپ؟ اور یہی سب کچھ سوچ سمجھ کر کے میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ کا معمولی چند کلمات ہیں تھوڑے سے ان کی تلاوت کی ہے. بڑے دھیان سے میری گفتگو کو آپ سنیں گے، وقت کی آج قلت ہے، علماء کرام کافی ہیں. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی. یعنی دین کو مشکل اور مصیبت نہیں بنایا بلکہ آسان بنایا. آدمی چاہے تو دین پہ چل سکتا ہے، آدمی چاہے تو آج کے اس فیشن کے دور میں، رنگ رنگیلیوں کے دور میں یہ ارمان پورے کرنے کا دور ہے. مغربی تہذیب، انگلش کلچر کا زمانہ ہے، فیشن کا زمانہ ہے. آج کا یہ دور، جس دور کو ہم دیکھ رہے ہیں، بے پردگی، بے حیائی، عریانیت، فحاشی، دین سے دوری، آزاد خیالی، آوارہ گردی، غنڈہ گردی کا زمانہ ہے. لیکن میں نے غور کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی اگر آدمی ارادہ کر لے اور تہیہ کر لے اور ٹھان لے تو آج بھی اس دور کے اندر زندگی بھی گزار سکتا ہے اور اپنے پروردگار کو راضی بھی کر سکتا ہے. بے شک، بے شک، حق ہے. دین میں کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے. ہاں، ایک ایک پوائنٹ کو لیجئے، نماز ہی کو لے لیجئے. نماز فرض رکھی گئی، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، لیکن اس میں رعایتیں دی گئیں. کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. پانی اگر نہ ملے یا پانی نقصان کرے تو تیمم کر کے پڑھو. روا روی میں ہو، الجھن میں ہو، سفر میں ہو، جلدی میں ہو، پریشانی میں ہو، پوری نہ پڑھ سکو تو صرف فرض پڑھ لو. بلکہ سفر شرعی ہے تو 4 فرض کی جگہ 2 پڑھ لو.
सुन्नतें पढ़ने का टाइम है तो ठीक है, वरना खाली फर्ज पढ़ लो। ये रियायतें क्यों दी गई? मैं आज के सुन्नी इज्तिमा में एक सवाल करना चाहता हूं, ये रियायतें क्यों रखी गई? ये रियायतें इसलिए रखी गई कि कोई ये ना कह दे कि इस्लाम हमारे बस की बात नहीं थी। क़यामत के दिन कोई ये ना कह दे कि इस मजहब पे चलना हमारे लिए हमारे बस की बात नहीं थी, हमारा मौका नहीं था, हम इस दीन पे चल ही नहीं सकते थे। नमाज खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़, लेट के पढ़, इशारे से पढ़, तयम्मुम करके पढ़, खाली फर्द पढ़, जैसे भी पढ़ मिले पढ़, कपड़े ना हो तो ऐसे ही पढ़। पाकी नापाकी के हालत में अगर उसको दूर करने का कोई तरीका नहीं है तो ऐसे ही पढ़। ये सब बातें किताबों में लिखी हैं। क्यों लिखी हैं? इस्लाम तंगी ना बन जाए, इस्लाम मुसीबत ना बन जाए, और क़यामत के दिन कोई ये ना कह दे ये मेरे बस की बात नहीं थी। इस्लाम बीमारों का मजहब भी है, तंदुरुस्तों का मजहब भी है, कारोबार वालों का मजहब भी है। हर एक के लिए इस्लाम हो जाए और मोहम्मद अरबी का झंडा सारे आलम पे लहरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। आज क्या हो रहा है? बस सबसे आसान तरकीब है कि नमाज छोड़ दी, बस है, छोड़ना सबसे आसान है, मसले मालूम नहीं करेगा। रियायतें जो रुख्सतें इजाजतें दी हैं, होना तो ये चाहिए कि जब फुर्सत में हो, वक्त पर हो, टाइम हो, घर पे हो तो नमाज खूब कायदे के साथ पढ़ो, लेकिन जब मजबूरी हो तो जैसे पढ़ मिले वैसे पढ़ो। समझे आप? नमाज छोड़ना इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो हमें वो दिन दिए हैं, वो तारीखों में लिखा है हमारी कि जंगों के मैदान में भी नमाजें पढ़ी जाती थी, लश्कर के 2 हिस्से किए जाते थे। इसको सलाते खौफ कहते हैं। एक हिस्सा दुश्मन के मुकाबले पर होता था और एक हिस्सा वहां से हट करके नमाज पढ़ता था। फिर जब वो नमाज पढ़ के फारिग हो जाते तो वो दुश्मन के सामने आते और ये नमाज पढ़ते। इस तरीके से नमाज पढ़ी जाती थी। तलवारों की छांव में भी नमाजें कदा नहीं होती थी। मुसलमानों, शर्म करो, गैरत करो। मामूली मामूली बातों के ऊपर इस फरीज़ा इलाहिया को छोड़ने वालों, याद करो अपने बुजुर्गों की वो शान, अपने बुजुर्गों की वो मिसालें कि जंग के मैदान में आ गया ऐन, लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबलारू हो के जमी बोस हुई कौमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेज़ अपनी हुकूमत के लिए, दर बदर फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो दरो माल जहां पे मरती, बुत फरोशी के इवज बुत शिकनी क्यों करती। और टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई सरकश हुआ तुझसे तो बिगड़ जाते थे, और तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, और तेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। और शान जश्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छांव में तलवारों की। तरह तरह की बात पर नमाज सबसे आसान काम ये, बस छोड़ दी। टोपी नहीं है तो नमाज छोड़ दी। इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज टोपी ओढ़ के पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि टोपी अगर नहीं है तो नमाज छोड़ी जाएगी। नहीं, नमाज पढ़ी जाएगी। समझा? छींट लग गई, नमाज छोड़ दी, कपड़े पे छींटें आ गई, तबीयत नहीं कर रही है छोड़ने को। एक साहब कहने लगे दिल नहीं कर रहा है, छींटें लग गई हैं कपड़ों के ऊपर। मैंने कहा अच्छा, छोड़ने को दिल कर रहा है आपका? है? ये सब बातें किताबों में लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फतवों से हटके बोल रहा हूं। अगर बदन पे, जिस्म पर कोई नापाकी है और उसको धोने की कोई सही सूरत नहीं है, ऐसी किसी मुसीबत में है, खुदा ना करे जेल में, थाने में, जंगल में, परेशानी में, जहां पर उसको दूर करने की कोई सूरत नहीं है, तो नमाज ऐसी पढ़ेगा, छोड़ेगा नहीं। नमाज पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझा? ये सब बातें किताबों में लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फतवों से हटके बोल रहा हूं। अगर बदन पे, जिस्म पर कोई नापाकी है और उसको धोने की कोई सही सूरत नहीं है, ऐसी किसी मुसीबत में है, खुदा ना करे जेल में, थाने में, जंगल में, परेशानी में, जहां पर उसको दूर करने की कोई सूरत नहीं है, तो नमाज ऐसी पढ़ेगा,
اور بات میں سے بات نکلتی ہے، ایک ذرا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں، آج کل ہمارے کچھ لوگ نمازی حضرات جو ہیں وہ سختی بہت کرتے ہیں. جو نمازی بن گئے، مسجد میں آ گئے، اب کوئی نیا لڑکا بیچارہ نمازی بنا، کوئی نوجوان آدمی اس نے تقریر سنی، اس نے کہا لاؤ آج کے بعد نماز پڑھوں گا. اب مسجد میں آیا، پہلے دن مسجد میں آیا تھا بیچارہ، اب وہ حاجی جی نے کہہ دیا کہ تیرے گلے کا بٹن کھلا ہوا ہے، تیری نماز ہوگی نہیں، تیری آستین آدھی، تیری نماز ہوگی نہیں، تیری پینٹ کی موری چڑھی ہوئی ہے، تیری نماز ہوگی نہیں، تیری پیر کی انگلیاں سب نہیں مڑی، تیری نماز ہوگی نہیں. اس نے کہا جب ہو ہی نہیں رہی ہے تو پڑھنے سے فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، نماز گلے کا بٹن لگا کے پڑھنا چاہیے، نماز آستین پوری ہونا چاہیے، نماز میں پینٹ کی موری نہیں چڑھانا چاہیے، نماز میں پیر کی انگلیاں موڑنا چاہیے، لیکن جو آدمی مسجد میں آ رہا ہے اس کو محبت سے سمجھاؤ، پیار سے. سبحان اللہ. وہ اشداء علی الکفار میں نہیں ہے، وہ رحماء بینہم میں ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سمجھا؟ الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، جھڑکنے کا نام نہیں ہے کہ تیری ہوگی نہیں، تو نے ایسے کیسے پڑھ لی، بلکہ اکیلے اکیلے سمجھانے کے بجائے اکٹھے طور پر سمجھا دیا جائے. اجتماعی طور پہ مسجد کا امام یا کوئی پڑھا لکھا آدمی کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتا دے کہ بھائیو پیار سے محبت سے سمجھا کر کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، ٹائم آپ کا جاتا ہے، نماز کو قاعدے سے پڑھا کرو، ذرا یہ گلے کے بٹن بھی دیکھ لیا کرو، بھائیو ذرا آستینیں پوری پہن کے نماز پڑھا کرو، پوری آدھی آستین میں نماز میں یہ مت کہو ایک دم ہوگی نہیں، ثواب میں کمی ہوتی ہے، نماز میں کراہت آتی ہے. آپ لوگ ایسا کر لیا کریں نماز کے اندر، آپ یہ پینٹ اتنی نیچی نہ بنائیں کہ گٹے ٹخنے کھلے رہیں، بنی گئی ہے تو پھر چڑھائیں نہ، چڑھانے سے کراہت اور بڑھتی ہے. بھائیو کہہ کے پیار سے سمجھاؤ، محبت سے بتاؤ، جھڑکو مت ایک دم کہ تیری ہوگی نہیں. اگر مان جائے تو ٹھیک، اور نہ مانے تو جیسی پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، نہ پڑھنے والے سے پڑھنے والا بہتر ہے. آج گلے کا بٹن کھول کے پڑھ رہا ہے، کل انشاءاللہ لگا کے پڑھے گا، آنے دو. آج اگر آدھی آستین پہن کے آیا ہے، محبت سے سمجھا دو، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھنے دو، نہ پڑھنے والے سے پڑھنے والا بہتر ہے، کل انشاءاللہ پوری آستین کے ساتھ آئے گا. آج اگر جناب والا آج اس کی پینٹ کی موری چڑھی ہوئی ہے، کل انشاءاللہ پاجامہ پہن کر کے آئے گا. نماز پڑھنے والے کو پڑھنے دو، اس کو آنے دو، نمازی کو روکو مت. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عوام جیسے بھی خدا کا ذکر کریں غنیمت ہے. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ عوام جیسے بھی اللہ کا ذکر کریں غنیمت ہے. یہ اعلیٰ کے الفاظ. سبحان. جھڑکو مت، سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب میرے بس کی نہیں ہے جی. سمجھے؟ آپ آنے دو، نہ آنے والے سے آنے والا بہتر ہے. آج نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ کل صحیح نماز پڑھے گا، آئے گا تو مسجد کی دیکھ بھال بھی کرے گا. محبت سے پیار سے دین کی تبلیغ کرو. اللہ تعالیٰ نمازی بنائے سب کو، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. سمجھا؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے نماز اسلام کے اندر کوئی مشکل کوئی مصیبت نہیں ہے. روزے فرض کیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ فرض بھی ہے روزہ رمضان کا، لیکن کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنی گنتی آگے پوری کر لو. یعنی روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. جتنے روزے چھوٹے ہیں آگے جب طبیعت صحیح ہو جائے یا سفر سے گھر لوٹاؤ تو اتنی گنتی پوری کر لو، قضا کر لو. بیماری اگر شرعی ہے، مجبوری ہے، سخت بیماری ہے روزہ رکھنے کی، روزہ
نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھے گی یا خطرناک بن جائے گی، یا سفر شرعی ہے تو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی گئی۔ کیوں دی گئی اجازت؟ اس لیے کہ اسلام مصیبت بن کے نہیں آیا ہے، محمد مصطفیٰ انسانوں کے لیے مصیبت، پریشانی اور مصیبت بن کے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر کے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نازل کی جا رہی ہے، ہاں، زکوٰۃ فرض رکھی گئی اس پر، سبحان اللہ، زور سے بولے ایک بار سبحان اللہ۔ ہے تو فرض، اگر سب پر نہیں، صاحب نصاب پر۔ کیا پیارا مذہب ہے، کیا اچھا دین ہے، پہلے صاحب نصاب بناتا ہے، پہلے شرعاً مالدار بناتا ہے، پھر اس کو زکوٰۃ کا حکم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام مصیبت نہیں، اسلام تباہ کرنے کو نہیں آیا ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام غریبوں کا بھی مذہب ہے، اسلام امیروں کا بھی مذہب ہے۔ ہاں؟ سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، ایک شاعر کا شعر بھی سنتے چلو لگے ہاتھوں۔ سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، اور سلام ہے کفر کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ سبحان ایک صاحب آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بن جاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے لیے زنا حلال کر دیجئے۔ زنا، کچھ صحابہ کرام کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی، تلوار نکال لی، حضور اجازت دیجئے گردن کاٹ دے اس کی۔ سرکار مسکرائے، فرمایا ٹھہرو، دیکھیے ایسے ہوتی ہے تبلیغ۔ ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیری بہن ہے؟ کہاں؟ تیری ماں ہے؟ کہاں؟ تیری بیٹی ہے؟ کہاں؟ اگر تیری بہن بیٹی ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے اچھا لگے گا کہ برا؟ اس نے کہا برا لگے گا۔ کہا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی۔ بات دل میں اس کے اتر گئی اور اس کے بعد کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میں بغیر کسی شرط کے کلمہ پڑھتا ہوں اور آج سے میں آپ کا غلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، صاحب نصاب بناتا ہے۔ غور کرو، اسلام کے اوپر زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن سب کے لیے نہیں۔ پہلے صاحب نصاب بنایا، قربانی واجب ہے مگر سب پر نہیں۔ صاحب نصاب پر عید الفطر کے دن صدقہ واجب ہے مگر سب پر نہیں۔ صاحب نصاب پر عقیقہ سنت ہے مگر سب کے لیے نہیں۔ جس کے بس کی بات ہو اس کے لیے۔ یہ سب کیوں؟ حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے مگر سب پر نہیں۔ من استطاع سبیلا، جو راستہ طے کرنے کی طاقت و دولت رکھتا ہو، یہ شرط لگائی گئی۔ یہ سب شرطیں کیوں لگائیں؟ اسی لیے کہ اسلام کا پیغمبر مصیبت بن کے نہیں آیا ہے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ زندگی بھی گزر جائے اور مرنے کے بعد جنت بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم۔ اگر مجھے افسوس ہوتا ہے، میں کیا تقریر کروں، مجھے رونا آ رہا ہے آج۔ اپنے دین کو ہم لوگوں نے بے وجہ چھوڑا۔ یہاں پر ایک بات ذرا سی اور یہ بھی بتا دوں، یہ اپنا سنی لوگ جو بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، جیسے یہ نیاز ہے، فاتحہ ہے، 10ویں ہیں، 20ویں ہیں، تیجے ہیں، 40ویں ہیں، برسیاں ہیں، عرس شریف کی محفلیں ہیں، جلوس ہیں، جلسے ہیں، یہ سب کام جو ہیں یہ بھی یہ مستحب ہیں، کار خیر ہیں، فرض و واجب نہیں ہے۔ اذان کے بعد صلاۃ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، قبر پہ اذان دیتے ہیں۔ اختلافی مسائل، ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہابیوں نے ان کو حرام کہہ دیا کہ ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ سنی علماء نے یہ کہا کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اگرچہ بعینہ ہی بہیئتہ ہی حضور کے زمانے میں نہیں پائے جاتے تھے مگر پھر بھی ہیں تو کار خیر۔ بے شک، سبحان قبر پہ اذان ہی تو پڑھ جائے، گانا تھوڑی گا رہا ہے۔ سبحان۔ فاتحہ میں کھلانا پلانا